إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے پاس جگہ دی، ہم نے ان سے عہد لیا اللہ تشرک بی شیئا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وطہر بیتی، میرے گھر کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ حج کے لیے آؤ. یاتوک رجالا، لوگ پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، نہایت کمزور اونٹنیوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل کریں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور جو جب متعین دن شروع ہو جائیں پھر اللہ کو خوب یاد کرنا ہے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کے نام سے ہی چوپاؤں کو قربان کرنا ہے. فَقُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کچھ بھی کھانا ہے. وَعَطِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ،
مصیبت زدہ اور محتاج لوگوں کو بھی کھلانا ہے۔ جب بندہ رب کا بن جاتا ہے نا تو رب بندے کا بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کو اللہ ایسی جگہ پر پلاٹ الاٹ کر دے، مکان الاٹ کر دے جہاں رب کا گھر ہو۔ ہے کیا خیال ہے؟ یہاں وزیر اعظم کی کوٹھی کے پاس کسی کی کوٹھی ہو تو وہ پھولتا نہیں سماتا، حالانکہ پتہ نہیں آج جو وزیر اعظم ہے کل جیل کی سلاخوں میں ہو۔ لیکن جس بندے کو رب کا پڑوس مل جائے، اس بندہ ہو ایماندار اور مل جائے رب کا پڑوس، پھر اس سے بڑی دنیا کی نعمت کوئی نہیں اور نہ آخرت کی کوئی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پھر بھی آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اللہ کا بڑا پسندیدہ آدمی ہوگا نا، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے عہد لیا اللہ تشرک بی شیئا۔ اچھا یہ تھوڑا غور کرو، کیا ایسا بندہ شرک کا سوچ بھی سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اللہ کو کہا، کیوں کہا کہ شرک نہیں کرنا؟ کرنا تو بڑے دور کی بات، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، میں اپنوں کو بھی اس سے بار بار خبردار کرتا رہتا ہوں، تم نے خبردار رہنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شرک جو ہے نا، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جو دبیبۃ النمل، جیسے چونٹی کی چال ہے نا، ایسی ہوتی ہے۔ چونٹی جب جسم پہ چڑھتی ہے پتہ چلتا ہے، تو جی کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ کاٹتی ہے۔ تو شرک ایک دبیبۃ النمل کا بھی ہے، کی طرح کا ہے، اس لیے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تب اللہ نے اپنے انبیاء سے بھی وعدہ کیا کہ اللہ تشرک بھی شیئا، اور شیئا کی جو تنوین ہے نا، یہ تقلیل کے لیے ہے، یہی بتانے کے لیے کہ یہ چھوٹی دبیبۃ النمل کے برابر جو شرک ہے نا، وہ بھی نہیں کرنا۔ وطہر بیتی، میرے گھر کو ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے پاک رکھنا ہے۔ آپ سوچیں کہ مسجد کی جو صفائی ہے وہ پیشہ انبیاء ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے قاری ابو بکر صاحب۔ لیکن میری ناک جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی کہ میں صفائی کروں۔ کیوں نہیں ہے؟ میں جھاڑو پکڑوں۔ وہ اللہ کے بندو، جس کے ہاتھ میں مسجد کا جھاڑو آ گیا، نیک نیتی سے اس نے پھیر دیا، وہ تو انبیاء کی صف میں شامل ہو۔ یہ کچھ چھوٹا درجہ نہیں ہے، یہ بات یہ نشین رکھ لیں، یہ کچھ چھوٹا درجہ نہیں ہے، یہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔
اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، جھاڑو پھرے نیک نیتی سے مسجد پہ لگا ہوا ہو پیسہ حلال کا، جو آدمی مسجد میں کرے قیام اس کی رگوں میں دوڑنے والا ہو خون کسب حلال کا، کپڑا اس نے پہنا ہو کسب حلال کا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس پہ رش کرتے ہیں کہ یہ بندہ وہ اقبال نے کہا نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے قیمت زیادہ، اس میں انا کو مٹانا پڑتا ہے، اور مسجد کی صفائی میں انا ہی آڑے آتی ہے۔ ایک دفعہ نا اسی مضمون پر میں تقریر لگا تھا ایک مسجد میں، وہ مجھے کہنے لگا صاحب میں نے نا ایک دن گھر سے، مسجد کا صدر تھا، میں نے ایک دن گھر میں نا پختہ ارادہ کر کے آیا کہ آج مسجد کے واش روم میں نے صاف کرنے ہیں۔ کہتا جب میں نے نا شلوار قمیض کے بازو اوپر کیے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھے شیطان بھی کیسا مکار ہے، اس نے ادھر سے داؤ نہیں چلا تو ادھر سے مار دیا۔ کیوں جی؟ ادھر سے داؤ نہیں چلا، وہ اپنی ہار نہیں مانتا۔ سن لے، جس سے میرا اور آپ کا مقابلہ ہے نا وہ اپنی ہار نہیں مانتا، اور ایسے پہلوان کو گرانا بڑا مشکل ہے جو ہار نہ مانے۔ اور ابراہیم وہ ہے جس سے وہ ہار مان گیا، محمد رسول اللہ وہ پہلوان ہے جس سے وہ ہار مان گیا۔ تو مان ہم سے بھی سکتا ہے لیکن ایمان چاہیے، مان ہم سے بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہم سے طاقتور نہیں ہے لیکن ایمان چاہیے۔ قرآن کو پڑھو کیا کہتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ہے کہ بھی امریکہ کا تم مقابلہ کر لو گے؟ انڈیا کے لیے ہے، اللہ کے ہر دشمن کے لیے ہے کہ تم ہر دشمن کو بچھاڑ دو گے بشرطے کہ تم میں ایمان ہو، ہر دشمن کو بچھاڑ دو گے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان کو بچھاڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ ہائے اللہ اکبر کہہ دیا ہے نا، تو یقین ہو جائے، یقین کر لے بندہ کہ شاید زندگی کا میرا آخری قیام ہے یہ۔ جب رکوع میں چلا جائے تو یہی خیال ہو کہ معلوم نہیں کہ رکوع سے سر اٹھانے کی مہلت ملے گی کہ نہیں، سجدے میں پڑ جائے تو یہی خیال رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، شیطان کو آپ بچھاڑ لیں گے کہ نہیں؟ ہے لیکن شیطان ہمیں ایسا کرنے نہیں دیتا، وہ ایسا مکار ہے۔ دکان پہ دکان کی چابیاں رکھ کے بھول گئے، بڑی تلاش کی دکان پہ کی، گھر پہ کی، ملتی نہیں ہے، تلاش کی بڑی،
زور کی اذان کا ٹائم ہوا، دو سنتے نہیں تھی، اللہ اکبر، شیطان نے بتا دیا فلاں جگہ میں پڑھی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ ہے نہیں ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار ایسا۔ ایسا مکار کہ وہ ہر داؤ لگاتا ہے، تو یہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب بن گیا، چھت پڑ گئی، کیا کہا ابراہیم صفا پہ کھڑے ہو کر نا کہہ دو کہ لوگوں اللہ کا گھر بنا دیا میں نے، بن گیا ہے، حج کے لیے آؤ، یہ آواز لگاؤ۔ اللہ ابراہیم نے پوچھا ہی نہیں کہ یا اللہ یہاں تو کوئی نہ بندہ نہ پرندہ نہ چرندہ، پہاڑوں کی دیواریں ہیں چار طرف، یہ صفا کی چھوٹی سی چوٹی، ابھی تو پہاڑ کاٹ کاٹ کے نا کافی کھلا کر دیا ہے۔ آج سے نا آپ میں تو اپنے مشاہدہ ہو جاؤں گا، آج سے آپ نا تقریباً 40 سال پیچھے چلے جائیں تو چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ابراہیم نے نہیں کہا کہ یا اللہ میری آواز تو ان سیاہ رنگ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آئے گی، میں بچاؤں کس کو؟ کہا سیدھے گئے صفا پر جا کے اعلان کر دیا۔ یہاں مولوی سے کہو نا کہ مولوی صاحب آؤ تقریر فرما دو، اور آگے دو ہی بندے بیٹھے ہو نا تو مولوی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا مجھے دیواروں کو سنانا ہے اور میں نے کندھا نو تقریر کرنے نہیں بلایا ہے۔ وہ دو بندوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ابراہیم نے بھی کہا یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے لیے جانا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے کہ اس سے کافی ماہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور کہا علی تیری اگر دعوت سے ایک انسان جو جہنم کا ایندھن تھا جہنم سے آزاد ہو کر جنتی بن گیا، تیری جنت میں جانے کے لیے تنہا یہی عمل کافی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کسی کو جنت کسی کو جہنم سے بچانا یہ معمولی کام ہے؟ قرآن نے نہیں کہا ایک بندے کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ تو ظاہر ہے اگر ایک بندے کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر ایک مظلوم بندے کو قتل ہونے سے بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہوگا کہ نا؟ اللہ رب العزت یا تو مکافات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا عمل کرو برا عمل کرو تو زیادہ سزا اور اچھا عمل کرو تو کم بدلہ، ایسا اللہ اعلان کر دیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم جا، تیرا کام ختم اور میرا کام شروع۔ اب کیا ہوگا؟ کہا یار تو کا رجال، لوگ پیدل آئیں گے، اور یہ میں ایک بات یہ آپ کو وضاحت کر دوں، پتہ نہیں شاید گزشتہ جمعے بھی کی تھی کہ نہیں، کہ حج کا نصاب
اور زکوٰۃ کا نصاب یہ الگ الگ ہے، یہ بات یہ نشین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ حج بھی فرض ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جس پہ حج فرض ہے اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً 4-5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن حج 4-5 لاکھ میں نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب الگ نصاب ہے۔ کوئی طائف کا رہنے والا ہے، وہاں تقریباً وہ 1 لاکھ روپیہ لگائے گا تو حج کر لے گا، اس پہ زکوٰۃ بھرنا نہیں ہے۔ تو دونوں کے نصاب جو ہے نا الگ الگ ہے، لیکن مجھے کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں اخبار میں کہ حج اسی پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے، دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے پیدل چل کر آنے کی طاقت ہے، اس پہ حج فرض ہے، اب زکوٰۃ اس پہ فرض ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح دور دراز کا سفر طے کر کے لاغر اونٹنیاں بھی آئیں گے۔ رب نے لاغر کیوں کہا؟ خالی اونٹنی کہہ دیتا، سوچنا ذرا کہ کہا لاغر اونٹنیاں بھی آئیں گے، ویسے ہی اونٹنیاں کہہ دیتا، لیکن کیا بتانا مقصود ہے کہ جو میرے راستے میں نکلتا ہے وہ کمزور بھی ہو تو میں اس کو طاقتور بنا دیتا ہوں۔ یہ اشارہ نہیں ہے قرآن کے ہر لفظ میں حکمت اور بلاغت سے بھرپور ہے، بس ضرور صرف اس پہ توجہ دینے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ نا اپنے فائدے حاصل کریں۔ اس میں گفتگو باقی انشاءاللہ کروں گا، بعد میں چند ایک باتیں بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ کچھ باتیں تو میں نے گزشتہ جو بتا دی تھی، جیسے بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تلبیہ آپ نے بند کر دیا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ گئے احرام باندھتے آپ نے تلبیہ شروع کیا، جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑے تلبیہ بند۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے تو یہ سارے کام تشکیل دینے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ طواف زیارت کے لیے جائیں گے، اور یہ طواف زیارت جو ہے نا یہ رکن ہے حج کا، یہ بات یاد رکھیں، یہ طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ لیکن جو خواتین مخصوص ایام میں ہیں اور وہ طواف قدوم کر چکی ہیں، اس کے بعد اگر ان کو تاریخ آ جاتی ہے اور پھر اس کی ٹکٹ جو ہے وہ اس کی تاریخ کے دن ختم ہونے سے پہلے اس کی بکنگ ہے اور وہ تاریخ آگے نہیں بڑھتی، اس عورت کے لیے طواف زیارت کی معافی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس نے طواف قدوم کیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج تو اس بندے کا بھی ہو جائے گا جو لیٹ اتنا ہو گیا ہے کہ میدان عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا، وہ جو باقی ارکان رہ گئے ہیں وہ بعد میں ادا کرے گا۔ لیکن جس نے قدوم کیا ہے، جس خاتون نے، وہ اس کے لیے اس صورت میں رعایت ہے۔ اب قربانی کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا عرض کر دوں کہ قربانی کا الحمدللہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، 2 دانت قربانی کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔
اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا مسئلہ یہ اب جو ہے نا بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب آپ منڈی جائیں تو ہر بندہ بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو منہ کھول کے 2 دانت کا ہے، لیکن مصیبت ہے کہ ایک جاہل آدمی مان گیا ہے لیکن مولوی نہیں مان رہا۔ کیا ہے یہ بد نصیبی نہیں مولوی کہ جاہل مان گیا ہے لیکن مولوی ماننے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ مولوی کہتا ہے نہیں سال کا ہو تو لگ جاتا ہے۔ مولوی سے آدمی پوچھے کہ تجھے تو اپنے بیٹے کی عمروں کا نہیں پتا کہ کون کتنے سال کا ہے، تو بکرے کی چھترے کی عمر، بکرے کی اونٹ کی، ان کی عمروں کا تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے، میں اسے پوچھوں کہ آپ نے فکس اپنے بچے کی عمر مجھے بتانی ہے، سال، دن، مہینے، گھنٹے بتا سکتے کوئی؟ کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو اب گھر جائے گی تو تمہیں پتہ نہیں، تو بکریوں کے بچوں کی تمہیں پتہ ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرو۔ اس لیے رسول اللہ نے بڑی پیاری نشانی بتا دی، نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے کہ 2 دانت کا۔ اچھا باقی یہ ہے کہ کان صرف کٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اس وقت لوگ نا بتوں کے نام پہ کاٹتے تھے، کوئی ایسا کاٹتا تھا، کوئی ایسا کاٹتا تھا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور کا کان کٹا ہوا نہیں ہے، بس چڑھتا تھا کسی جاڑی میں پھنس کر وہ کٹ گیا ہے کسی جگہ سے، وہ عیب نہیں ہے۔ اس لیے فتویٰ دیتے وقت نا مولوی حضرات سے رجوع کر لیا کرو کہ یہ ہمارے بھائی کیا دیتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں جی اس کا تو کان کٹا، یہ نہیں لگے گا۔ تو آپ جو ہے نا یا تو اس بارے میں تحقیق کر لیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو آج کینچی سے کٹا ہوا کان ہوگا نا وہ بالکل سیدھا ہوگا اور اس کے اندر ابھار نہیں ہوگا، سائڈوں پہ ابھار نہیں ہوگا، اس کے کنارے پلین ہوں گے۔ جو کانٹے کا کٹا ہوگا نا وہ سیدھا نہیں ہوگا، چونکہ پھنسا بکری نے ایسے کیا، وہ جدھر کو کانٹا چلنا تھا چل گیا، اور وہ کان جو ہے نا وہ ایک تو سیدھا نہیں ہوگا اور دوسرا اس کی سیروں پہ نا ابھار ہوگا۔ تو اس لیے بس ان باتوں کا خیال رکھیں، ایسے لوگوں کو فتویٰ نہ دیں کہ جانور گاڑی سے نیچے اتارنے لگے، اس کا ڈھکنا چھل گیا، وہ لنگڑانے لگ گیا، نہیں لگے گی جی، یہاں کچھ زخم آ گیا، نہیں لگے گی جی، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان کی توفیق دے۔